قریش مکہ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے مکہ میں آپ کو 13 سال تک مستقل جو ہے آپ پر ظلم کیا، ستایا، پریشان کیا، اثاثے لوٹے، تجارت بند کی، گھروں پر قبضہ کیا، سب کچھ کیا، اب مدینے میں آنے کے بعد یہ بے سہارا لوگ نہ صرف یہ کہ سر چھپانے کی جگہ مل گئی، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ حکومت انہوں نے بنا دی، اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا، ریاست ان کی اپنی بن گئی، بازار ان کا ہو گیا اور روحانی مرکز بن گیا، ساری چیزیں ان کی ہو گئی، تو کیا وہ خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اور پھر یہود وہ یہیں پر رہنے والے لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو مستقل دیکھ رہے ہیں، آنے والے لوگ دھیرے دھیرے مضبوط ہو گئے، مضبوط ہونے کے بعد ان کا ایک مذہبی مرکز بن گیا، اس کے بعد بازار پر بھی ان کا کنٹرول ہوتا چلے جا رہا ہے، اور ان کا حالانکہ طوطی بولتا تھا بازار پر، بعد میں آنے والے، باہر کے آنے والے مضبوط ہو جائے، حکومت بنا لے، مارکیٹ کیپچر کر لیں، تو بھلا آپ سوچو ٹھنڈے دل سے یہود برداشت کر سکتے تھے ان ساری چیزوں کو؟ پھر ان کے علاوہ وہاں پر جو سب سے بڑا کسی بھی ملک کو، کسی بھی شخص کو خطرات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اندرونی خطرہ ہوتا ہے، ایک باہری خطرہ ہوتا ہے۔ باہری خطرہ اسلامی ریاست کو تو قریش کی شکل میں موجود تھا، یہود کی شکل میں بھی آپ باہری خطرہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اندرونی خطرات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور مدینے کی اس نوخیز ریاست کو اندرونی خطرہ کیا تھا؟ منافقین کا تھا، جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، کلمے کا اقرار کرتے تھے، نمازوں میں صفوں میں آ کر کھڑے ہوتے تھے، شانہ بشانہ ہر جگہ نظر آتے تھے، لیکن دل و دماغ کے اندر جو دشمنی پنپ رہی ہوتی تھی، اس دشمنی کو نکالنے کے بس مواقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ تو یہ یہود، منافقین، قریش، دشمنان اسلام، یہ کب خاموش بیٹھنے والے تھے کہ یہ ریاست اس طرح دھیرے دھیرے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جائے، معاشی طور پر مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلے جائے، سماجی طور پر اس کا دائرہ بڑھتے چلے جائے، مذہبی طور پر اس کا سکہ بولنے لگ جائے۔ اس چیز کو یہ سارے دشمن برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو اگرچہ کہ ایک ریاست آپ کی بن گئی، اگرچہ کہ آپ نے ایک قانون دے دیا، اگرچہ کہ ایک مذہبی مرکز بن گیا، لیکن خطرات اور چیلنجز برابر سر اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ خطرات ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی جو ہے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔